الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجد وعلى مجموعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام انت حامل لواء الصلوات اللہم صل علی محمد. امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور ارشاد فرمایا کہ اے میرے بھائی عباس، آپ میرے پرچم کو، میرے علم کو اٹھانے والے ہیں، آپ ہی ہیں علمدار. ارشاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو. جہاں ہم بیٹھے وہاں ذکر علی ابن ابی طالب کریں. لیکن ہمارا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ جہاں ہم بیٹھے وہاں ذکر علی ابن ابی طالب کریں، لیکن جہاں خود امام علی علیہ السلام بیٹھے، جہاں امام حسین علیہ السلام بیٹھے، جہاں امام حسین علیہ السلام بیٹھے تو وہاں کس کا ذکر ہو؟ تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عباس، اے حضرت عباس، آپ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جہاں اہل بیت ایک جگہ بیٹھتے ہیں وہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے. ارے ذکر عباس ہی اتنا بلند ہے کہ بلند لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. صلوات بھیجو اللہم صل علی محمد وجہ. مولا عباس علیہ السلام امام نہیں ہیں لیکن فضیلت میں کوئی کمی نہیں ہے. مولا عباس علیہ السلام کے تقریباً 120 القابات ہیں. حامل اللواء، باب الحوائج، باب الکربلا، سقا، قمر بنی ہاشم ہیں. مولا عباس علیہ السلام منصب امامت پر نہیں ہیں لیکن کمالات یہ ہیں کہ پہلے مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، بعد میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں. اب دیکھیں مولا عباس علیہ السلام کا لقب باب الحسین ہے، یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کا دروازہ مولا عباس علیہ السلام ہے. جس طرح سے رسول تک بغیر مرضی مولا علی کوئی نہیں آ سکتا، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام تک بغیر مرضی مولا عباس کوئی نہیں آ سکتا. صلوات بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. مولا عباس علیہ السلام صرف تمنائے مولا علی نہیں ہیں بلکہ مشیت پروردگار ہے کہ مولا عباس علیہ السلام ہوں. بہت سی دلیلیں ہیں، اس میں سے ایک دلیل سنیں کہ مولا علی علیہ السلام کوفے کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ ایک عرابی نے اجازت طلب کی. اس کے بعد جب وہ اندر داخل ہوا تو ایک صندوق لے کر اندر داخل ہوا. مولا کائنات کو صندوق نے ہدیہ کیا. پھر جب مولا نے اس صندوق کو جب کھولا تو اس میں سے ایک تلوار نکلی، وہ مثل ذوالفقار تھی. علی علیہ السلام
پھر اس منبر پر تشریف فرما ہوئے اور کہا اے لوگوں اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو مولا عباس اسلام کھڑے ہوئے. مولا عباس اسلام نے پہلے بابا کو سلام کیا، اس کے بعد کہا بابا پہلے یہ تو بتائیے اس تلوار کا حق کیا ہے، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ جو کربلا میں میرے حسین کی جو نصرت کرے گا، کربلا میں جو میرے حسین کی جو نصرت کرے گا اس لیے تلوار ہے یہ. تو مولا عباس علیہ السلام نے کہا بابا جان میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا. اس مسجد میں مالک اشتر بھی تھے، اس مسجد میں مالک اشتر بھی تھے. مالک اشتر نے کہا یا علی وہ جو عرابی تھا وہ نظروں سے غائب ہو گیا. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا وہ کوئی عرابی نہیں تھا، وہ کوئی عرابی نہیں تھا بلکہ جبرائیل امین تھے جو آسمان سے اس تلوار کو لے کر آئے تھے. جیسے نصرت محمد کے لیے علی کے ہاتھ میں تلوار آئی، ویسے ہی نصرت حسین کے لیے عباس کے ہاتھ میں تلوار آئی. تلوار بھیجے محمد صلی اللہ علیہ محمد عجل فرجہم. یہ ایک تلوار کا آنا ایک دلیل ہے کہ ارادہ قدرت ہے کہ حامل اللواء کربلا میں حامل اللواء مولا عباس علیہ السلام ہوئے. داداران محترم، مولا عباس علیہ السلام کو بچپن ہی سے امام حسین اسلام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، لیکن مولا عباس علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت نہ ملی. جب مولا حسین علیہ السلام کے عزیز و اقارب شہید ہونے لگے تو مولا عباس علیہ السلام نے مولا حسین سے کہا آقا مرنے کی اجازت دے دیے، آقا مرنے کی اجازت دیے. تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا اے بھائی عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. عباس علیہ السلام نے دائیں جانب دیکھا پھر بائیں جانب دیکھا اور کہا آقا اب وہ لشکر ہی کہاں کہ جس کا میں علمبردار تھا، اب وہ لشکر ہی کہاں کہ جس کا میں علمبردار تھا. اسی اس نے بدر خیمے پر آواز آئی، التش کی صدائیں بلند ہوئی. مولا حسین علیہ السلام نے کہا پہلے بھتیجی کے لیے پانی کا انتظام کرو، پہلے بھتیجی کے لیے پانی کا انتظام کرو. مولا عباس علیہ السلام در خیمے پر آئے اور بی بی سکینہ کو آواز دی، کہا سکینہ لاؤ اپنا مشکیزہ لاؤ. بی سکینہ نے اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ چچا کے حوالے کیا. مولا عباس علیہ السلام نے مشق کو علم سے باندھا اور ادھر بی بی سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا اور کہا اے بچوں گھبراؤ مت، میرا چچا عباس جا رہا ہے پانی کے لیے. مولا عباس علیہ السلام دریا کی طرف پہنچے، مشکیزہ بھرا اور چلوں میں پانی لیا اور دریا کے منہ پر پھینک دیا. عجب نہیں کہ پانی میں بی بی سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو. مولا عباس علیہ السلام نے گھوڑے سے ارشاد فرمایا اے اس پہ باوفا تو بھی پانی پی لے، تو بھی 3 دن کا میرے ساتھ بھوکا پیاسا ہے، تو بھی پانی پی لے، تو بھی ذرا بجاش پانی موجود ہے. گھوڑے نے پانی کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا آقا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں، اولاد رسول پیاسی ہو اور میں پانی پی لوں. عزاداران عباس جانور تک اولاد رسول کا اتنا احترام کرتے تھے، لیکن ہائے کوفہ و شام کے انسان خود سیراب ہوتے تھے اور اولاد رسول کو پیاسا شہید کرتے تھے. غرض کی مولا عباس علیہ السلام نے مشکیزہ بھرا اور واپس چلے اور بھاگی ہوئی فوج جو تھی وہ سمٹ آئی اور طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی. ایک ظالم نے چھپ کر ایسا تیر مارا کہ مولا عباس علیہ السلام کا داہنا ہاتھ قلم ہو گیا. اب علی کے شیر نے مشق و علم کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا، اب بایاں ہاتھ بھی قلم ہو گیا. علی کے شیر نے مشق و علم کو دانت سے سنبھالا اور کہا اور گھوڑے سے کہا اس پہ باوفا جیسے بھی خیمہ حسین تک یہ پانی پہنچا دے. ایک ظالم نے ایسا
تیر مارا کہ مشکی سکینہ چھد گئی، آئے مشکی سکینہ چھد گئی۔ جب تک کہ مشکی سکینہ نہیں چھدی تھی، پانی محفوظ تھا، تب تک کہ مولا عباس علیہ السلام کو اپنی جان پیاری تھی۔ جب مشکی سکینہ چھد گئی اور سارا پانی بہہ گیا تو مولا عباس علیہ السلام کو اپنی جان بے قیمت محسوس ہونے لگی۔ مولا عباس علیہ السلام نے دریا کی طرف منہ کر لیا۔ ابھی علی کے شیر نے دریا کی طرف منہ کیا ہی تھا کہ سر پر ایسا گرد لگا کہ علی کا شیر تھرا کے زمین کربلا پہ گرا اور کہا آقا خبر لیجئے۔ یہ آواز کو سنتے ہی مولا حسین نے کمر تھام لی اور کہا عباس، بھائی عباس، آپ کے مرنے پر میری کمر ٹوٹ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔